بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وی شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ملک میں ایک طرف قدرتی آفات کی تباہ کاریاں ہیں تو دوسری جانب ڈھیل اور ڈھیل کا شور بھی برپا ہے. اس دوران امریکہ اخبار واشنگٹن ٹائم نے اپنی تجزیے میں پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مرد اہم قرار دے دیا ہے. ہمارے وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ سارے معاملات فیلڈ مارشل کی زیر نگرانی ہی ہو رہے ہیں. تو پھر حکمران کیا کر رہے ہیں؟ کیا حکمرانوں کا کام اقتدار کے مزے لینا اور اپنے سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنانا ہی رہ گیا ہے؟ تو اس طرح ہائبہ نظام چلے گا، نہ ہی زور زبردستی زیادہ دیر تک عوام پر مسلط رہا جا سکے گا. اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے معروف سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب مظہر بلّاہ صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں ویڈیو لنک پر شریک ہوتے ہیں. مظہر بلّاہ صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ملک میں ایک بار پھر قدرتی آفات کی زد میں ہے. عوام کس کے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں؟ بہت شکریہ شاہ ندیم محمد صاحب. گزارش یہ ہے کہ عوام سزا بھگت رہے ہیں اس حکمران طبقے کی جو 78 سال سے پاکستان کے اقتدار پر قابض ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ ان سیاسی حکومتوں کا قصور یہ ہے کہ پورے پہاڑی سلسلے پر جنگلات ہوتے تھے. یہ ٹمبر مافیا کی پشت بنائی کرتے ہیں اور جنگلات کاٹ دیے گئے. نمبر 2، یہ پشت بنائی کرتے ہیں مائننگ کی، تو پہاڑوں میں کھدائی ہوتی ہے، سارا درخت بھی کٹ گئے، پہاڑوں میں کھدائی بھی ہو گئی. پھر تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہماری جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں یا ہاؤسنگ کا جو کلچر ہے یا چلو پہاڑی علاقوں میں ٹورزم کا جو کلچر ہے، اس میں لوگوں نے آبی گزرگاہوں پر بڑے بڑے ہوٹل بنا لیے، بڑے بڑے ہٹس بنا دیے، تو پانی کے راستوں کو روکا گیا. اب یہ تینوں کام قدرت کے خلاف ہوئے، نیچر کے خلاف ہوئے. یعنی درختوں کی کٹائی کی گئی، پہاڑوں کو بالکل ننگا کر دیا گیا، خشک کر دیا گیا. نمبر 2، وہاں پہاڑوں میں مائننگ کی گئی، کھدائی کی گئی اور اس سے لینڈ سلائڈنگ وغیرہ ہوتی ہے. اور نمبر 3، جو آبی گزرگاہیں ہیں ان کا راستہ روک کر آپ نے شاندار محلات بنا لیے، بڑے بڑے ہوٹل بنا لیے، بڑے بڑے گھر بنا لیے. اسی طرح یہ جو ہمارے بڑے شہری علاقے ہیں وہاں پر بھی لوگوں نے آبی گزرگاہوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا لی. تو پانی کا راستہ تو چاہیے پانی کو. اگر آپ پانی کا راستہ روکیں گے تو پانی متبادل راستے ڈھونڈے گا، اور جب متبادل راستے ڈھونڈے گا تو وہ ظاہر ٹکرے مارے گا، اور جب پانی ٹکرے مارتا ہے تو پھر وہ محلات کو بھی بہا کر لے جاتا ہے، پھر وہ گاڑیوں کو بھی بہا کر لے جاتا ہے، پھر وہ ہوٹلوں کو بھی خیال نہیں کرتا، ان کو بھی بہا کر لے جاتا ہے، پھر انسانوں کو، مویشیوں کو، غرض یہ کہ راستے میں جو چیز بھی آئے اسے بہا کر لے جاتا ہے. مگر مزیداری کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ادارہ ہے NDMA، جس کا کام یہ ہے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو ادارہ ہے اس میں لوگ تنخواہیں تو لیتے ہیں، اور اس کے جو سربراہ ہیں وہ ریٹائرڈ جنرل صاحب ہیں. وہ لوگوں کو یہ تو بتا دیتے ہیں کہ جیسے وہ موسمیات کے ڈائریکٹر ہوں کہ فلاں جگہ کراؤڈ برسٹ ہونے والا ہے، فلاں جگہ بارشیں آنے والی ہیں، حالانکہ ان کا کام کچھ اور ہے. کام ان کا یہ ہے کہ وہ مینجمنٹ کرے. ڈیزاسٹر کی مینجمنٹ کرنا اور موسمیات کے حالات بتانا یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اب آپ دیکھیے سیلاب دنیا میں بھی آتے ہیں. یہ ابھی ٹیکسس میں سیلاب آیا، امریکہ بہت شدید تھا، لیکن وہاں کتنے انسان گئے اور یہاں کتنے انسان گئے.
یعنی انسانی جانوں کی قدر تو کرنی چاہیے نا. آپ کا جو ادارہ ہے این ڈی ایم اے جو بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں وہاں لوگ, تو انہوں نے کیا کوئی بندوبست کر رکھا ہے سیلاب سے نپٹنے کے لیے, زلزلوں سے نپٹنے کے لیے, یا کوئی اور آفت آ جائے تو اس کے بندوبست کے لیے ان کے پاس کیا ہے وہ تو نظر نہیں آ رہا. اچھا الزامات میں اس میں ایک سوال لیتے جائیں. ہمارے وزیر ماحولیات کہتے ہیں کہ اب تو گلوبلائز ہے سارا سسٹم, ہمیں 1 سال پہلے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ اس دفعہ کیا ہونا ہے, اور ہمیں اگلے سال کا بھی پتہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ کچھ ہونا ہے. جب یہ چیزوں ان کو سارا کچھ پتہ ہے تو یہ کیا عوام کو آ کے بتاتے ہیں کہ جناب ہمیں پتہ ہے لیکن ہم کرنا کچھ نہیں ہے ہم نے. سبحان اللہ, ایسے بیان پہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے. جی ہاں, کہ جب آپ کو سب کچھ پتہ ہے, ملک صاحب کا بیان ہے, تو آپ پھر بندوبست کیوں نہیں کر رہے؟ جی ہاں یہی ہے. گزارش یہ ہے کہ شاہد صاحب آپ کو پتا ہو کہ آپ کے گھر کے باہر پانی جمع ہونے والا ہے, تو آپ اس کا بھی بندوبست کریں گے, اور آپ کہیں کہ مجھے سال پہلے پتا تھا, اور گھر والے پھر آپ کو کہیں گے کہ جب شاہد صاحب سال پہلے آپ کو پتا تھا تو آپ نے سال بھر کیا کیا, آپ کن سوچوں میں رہے, کن تماشوں میں رہے, یا اقتدار انجوائے کرتے رہے. تو گزارش یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہو اور آپ اس بیان کے بعد اس سے بڑا بیان وزیر اعظم نے دے دیا, انہوں نے کہا جی سارے معاملات کو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب دیکھ رہے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ اس وزیر صاحب کا بیان سنگین جرم ہے, اور اگر ان کو پتا تھا اور بندوبست نہیں ہوا. یہ میں پرانا میں آپ کے اس سوال پہ آتا ہوں, لیکن ایک پرانا واقعہ میں یاد کرواتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے, تو ان کی کابینہ میں خوراک و زراعت کے وزیر تھے انور عزیز چودھری, یہ دانیال عزیز کے والد. تو انور عزیز صاحب بتاتے ہیں کہ مجھے ایک رات کو 1:30-2 بجے بھٹو صاحب کا فون آیا. میں نے کہا وزیر اعظم کا فون ہے, خیریت ہو؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ملک کی آبادی کتنی ہے. میں نے آگے سے کہا, میں نے کہا جی یہ تو شماریات والوں سے پوچھے, یہ ان کا کام ہے, آبادی وہ بتائیں گے. انہوں نے کہا بھٹو صاحب نے مجھے بڑی کھری سنا دی. انہوں نے کہا تم وزیر خوراک اور زراعت ہو, تمہیں یہ نہیں پتا کہ اس ملک کی آبادی کتنی ہے, تم نے اس ملک کی خوراک کا بندوبست کرنا ہے. کتنی گندم چاہیے, کتنا چاول چاہیے, کتنی چینی چاہیے, کتنی باقی ضروریات چاہیے, کتنا گوشت چاہیے. تمہیں جب آبادی کا نہیں پتا تو تم کیسے نالائق وزیر ہو؟ کہنے لگا میری کلاس بڑی لمبی چوڑی ہوگی. تو اب یہ وزیر صاحب جو ہے جو یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے سال پہلے پتا تھا اور آپ مجھے پتا ہے کہ اور 2 سالوں کا بھی علم ہے, تو بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے بندوبست نہیں کیا تو آپ کو استعفا دینا چاہیے, یا حکومت ان سے استعفا لے لے. اب جو شہباز شریف صاحب ہے نا, ان کا تو بڑا اچھا کام ہے, وہ خوش آمدی ہے بہت بڑے, اور وہ ہر چیز فیلڈ مارشل پر ڈال دیتے ہیں. ابھی بھی انہوں نے ڈال دوں کہ ملک میں جو نقصان ہو رہا ہے, جو بدامنی ہے, جو مہنگائی ہے, جو بے روزگاری ہے, سب کے ذمہ دار کیا فیلڈ مارشل ہے. انہوں نے تو یہی ڈالا نا. یہ وہی شہباز شریف ہے کہ جب حکومت نے 26 نومبر کو پچھلے سال یہ ڈی چوک پہ گولی چلائی بلیو ایریا اسلام آباد میں, اس سے ظاہر شہادتیں ہوئی, لوگ زخمی بھی ہوئے, شہید بھی ہوئے. ایک طرح سے بہت برے طریقے سے ٹیکل کیا گیا لوگوں کو. وہ سارا بھی انہوں نے فیلڈ مارشل پر برسا دیا. تو فیلڈ مارشل آنکھیں کھولے, پاکستانی فوج آنکھیں کھولے کہ یہ سارا کیا دھرا ان کا ہوتا ہے, سیاستدانوں کا. یہ جو جعلی حکمران ہے فارم 47 کے, یہ فوج کو بھی پتا ہے, عدالت کو بھی پتا ہے, الیکشن کمیشن کو بھی پتا ہے,
اور مجھے اور آپ جیسے صحافیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ جیتے نہیں تھے، انہیں لایا گیا، تو لانے والے کون ہیں؟ یہ تو صاف لوگ کہتے ہیں نا کہ فوج لانے والے، تو فوج کو آنکھیں کھولنی چاہیے اور فیلڈ مارشل صاحب کو بھی آنکھیں کھولنی چاہیے کہ یہ سارا کیا دھرا ان پر برسا دیتے ہیں، تو کیا بدامنی کی ذمہ دار فوج ہے؟ کیا مہنگائی کی ذمہ دار فوج ہے؟ کیا بے روزگاری کی ذمہ دار فوج ہے؟ کیا جو بچے اٹھائے جا رہے ہیں، انسانی حقوق جو پامال ہو رہے ہیں، اس کی ذمہ دار فوج ہے؟ کیا خزانے میں جو نقصانات ہو رہے ہیں، جو اربوں کی کرپشن ہو رہی ہے، اس کی ذمہ دار فوج ہے؟ میں اپنے ادارے سے، اپنی فوج سے کہتا ہوں، وہ بابا آنکھیں کھولو، یہ چور چکے لوگ ہیں، یہ آپ کو بدنام کر رہے ہیں، آپ ایک قومی ادارہ ہیں اور آپ کن کی خاطر بدنام ہو رہے ہیں؟ یہ سوچیں، یہ فیلڈ مارشل بھی سوچے اچھا کہ کن لوگوں کی خاطر میں بدنام ہو۔ جی اچھا، جہاں فیلڈ مارشل نے یہ بات سوچنی ہے اور حکومت ان پہ ہر بات جو ہے کیوں ڈال دیتی ہے سارا، اب تو صحافیوں نے بھی جو ہے سینئر نے ہمارے نے مدعا جو ہے وہ ڈال دیا ہے فیلڈ مارشل پر ہی، کیا انہوں نے جو ہے یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ جو ہے وہ خود اختیار کیا ہے یا کسی نے کروا دیا ہے؟ دیکھیے ہمارے جو کئی صحافی ہیں وہ مختلف سیاسی جماعتوں سے جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان سیاسی جماعتوں کا ایجنڈا آگے بڑھاتے ہیں، اور میں نے کئی صحافیوں کو دیکھا ہے شاید صاحب وہ فوراً بات فیلڈ مارشل پہ لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پنجاب میں کرپشن ہوئی، وہ جی آڈٹ رپورٹ آ گئی، پتہ نہیں 10 ارب کی کرپشن ہو گئی، وہ بھی کرپشن ہو گئی، وہ سیالکوٹ والا جو معاملہ تھا جو خواجہ صاحب نے کھولا، اس کے بعد وہ جو پرتگال میں سوسائٹی بنی اور پنجاب کی بیوروکریسی نے بڑی انویسٹمنٹ کی، وہ سارا کام فیلڈ مارشل پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ وہ سیاسی جماعتیں، ان کے کرندے اور ان کے منظور نظر صحافی یہ سب کچھ فیلڈ مارشل پر جان بوجھ کر ڈالتے ہیں کہ ہم صاف ستھرے نظر آئے اور ہم کل کو یہ مقدمہ لے کر جائیں الیکشن کے موقع پر کہ ہم تو کچھ کر نہیں رہے تھے، کر تو سب کچھ فیلڈ مارشل رہا تھا، اور فیلڈ مارشل کی آڑ میں وہ یہ بھی کریں گے کہ کر تو سارا کچھ فوج رہی تھی، تو ہم تو قصوروار ہی نہیں ہے۔ تو میں اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، میں فوج پاکستان سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آنکھیں کھولو، سوچو یہ کن لوگوں کے لیے آپ بدنام ہو رہے ہیں؟ یہ لوگ وہ ہیں جن کی شکلیں لوگ نہیں دیکھنا چاہتے، یہ لوگ وہ ہیں جن کو لوگ ووٹ نہیں دیتے، یہ لوگ وہ ہیں جن کو لوگ پسند نہیں کرتے، یہ لوگ وہ ہیں جو کرپٹ ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو پوری قوم میں چور کے طور پر مشہور ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جن سے کچھ بھی مینج نہیں ہو رہا، تو آپ مفت میں بدنامی کیوں لے رہے ہیں؟ کس چکر میں لے رہے ہیں؟ کون سی محبت ہے؟ اچھا اسی جس وجہ سے آپ کیا اسی وجہ سے سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے ہی 26 کے بعد 27 اور 28 اور آگے پتہ نہیں کتنے اور ترمیمیں آئیں گی وہ لائی جا رہی ہیں، اور ساتھ یہ جو ہے وہ باور بھی کروایا جا رہا ہے اپنے ترجمانوں کے ذریعے کہ سب جو ہے نا وہ سارے کے سارے سیدھے ہو جاؤ، نہیں تو جو، اور سب کو ہی وارننگ دی جا رہی ہے کہ کسی ترمیم کے کسی کو آڑے نہیں آنے دیا جائے گا۔ یہ بات انہوں نے اپنے غیر اعلانیہ ترجمانوں کے ذریعے کی ہے، یہ صحیح ہے بات، لیکن اب سیاسی جو جماعتیں اس وقت اقتدار میں، یہ پی ڈی ایم پارٹ 2 اس وقت چل رہا ہے، پہلے پی ڈی ایم 1 تھا، ایک تو انہوں نے قرضے بہت لیے، اور اورنگزیب صاحب بتاتے ہیں جو وزیر خزانہ ہے وہ خود مان رہا ہے اس حکومت کا وزیر خزانہ ہے، اب مصیبت ان کو یہ پڑی ہوئی ہے کہ یہ سب کچھ ان پہ ڈالتے فیلڈ مارشل پر، اور یہ اب 27ویں ترمیم ظاہر ہے وہ جو ترجمانوں نے کہہ دیا کہ جو رکاوٹ بنے گا اس کو سخت سزا ملے گی، اب یہ اس کو لمبا کھینچنا چاہتے ہیں یہ جو حکومت میں شامل لوگ ہیں،
ٹھیک. وہ لیت لال سے کام لے رہے ہیں. اب انہوں نے نیا ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ دسمبر میں جی جی کے الیکشن ہے تو بڑا ضروری ہے مطلع کو کنٹرول کرنا. تو یہ 27ویں ترمیم اس کے بعد لے جاتے ہیں. ٹھیک. تاکہ کچھ ٹائم مل جائے, کچھ وقت مل جائے, اور اس وقت کے بعد پھر یہ اس دوران کوئی کام یہ کریں گے. وہ یہ کام ہوگا کہ جی 26ویں ترمیم میں تو ان لوگوں کے لیے تھی, وہ بعد میں آئے گی, ان کو 5 سالہ مدت دی جائے. تو آپ کی تقرری کو چونکہ پہلے ہوئے تو لہذا آپ کو تو یہ نہیں مل سکتا, اور ان کی اسٹیشن میں ظاہر ہے وہ آڑے رہیں گے. اب یہ مفتی جو سیاسی کرندے ہیں خاص طور پہ نواز شریف کے, وہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں ٹی وی چینلز پر آ کر کہ جی وہ ایکسٹینشن کی ضرورت ہی نہیں, 26ویں ترمیم ہو گئی. یعنی ایک طرح سے وہ آنکھوں میں مٹی جھونک رہے ہیں, اور پھر وہ کہیں گے عین وقت پہ تو یہ تو ضرورت تو ہے ایکسٹینشن کی, لیکن 26ویں ترمیم میں تو یہ درج ہی نہیں تھا. وہ ایک کھیل جاری ہے بلی چوہے کا. اچھا, اسلام آباد کی اس کھیل کا کہتے ہیں بھید جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب کے سامنے کھل گیا ہے کہ مریم میں بیٹھ کے کیا پلاننگیں ہو رہی ہیں. آپ کیا اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ واقعی ان کو اس چیز کا پتہ لگ گیا کہ نواز شریف صاحب مری میں بیٹھ کے کیا جو ہے وہ نئی پلاننگیں کر رہے ہیں, نئے منصوبے بنا رہے ہیں, اور کیا آگے کرنا, نئے لوگوں سے, آنے والے لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں؟ دیکھیے, ایک مبینہ طور پر آڈیو ٹیپ ان کو سنوائی گئی. ٹھیک. جو مری میں گفتگو ہوئی اس میں یہ کہا گیا, اب یہ دیکھیے سیاسی جماعتوں کی حالت دیکھیں کہ جی نون لیگ کے بڑوں کا اجلاس. اچھا, بڑوں کا اجلاس کیا ہے؟ سارے گھر کے بندے, یعنی اس میں نواز شریف بیٹھا ہے, اس میں شہباز شریف ہے, اس میں مریم نواز ہے, اس میں اسحاق ڈار, ایک ہی فیملی کے 4 لوگ ہیں. اور انہیں میڈیا پہ یہ تاثر دیا گیا کہ جی وہ نون لیگ کے بڑوں کا اجلاس ہوا. اچھا, بڑوں کے اجلاس کی کوئی ٹیپ مبینہ طور پر آ گئی تو وہ سنا دی گئی کسی کو. اب نواز شریف جو ہے وہ 2 باتیں ہیں. ایک تو نواز شریف آپ کو پتہ دل میں بہت بات رکھتے ہیں, وہ دل سے بات نکالتے ہیں. جن لوگوں کے بارے میں بھی انہوں نے بغض پالا, جب بھی انہیں موقع ملا انہوں نے اس پہ وار کیا. اب وہ جب سے الیکشن ہوا اور اقتدار پر لوگ آ گئے تو نواز شریف خود کو اس میں معطل سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں جیسے میں بیکار پردہ ہو گیا ہوں, اور وہ دل ہی دل میں یہ کسک رکھتے ہیں کہ مجھے تو لایا گیا تھا وزیر اعظم بنانے کے لیے, مجھے تو کہا گیا تھا وزیر اعظم بنو گے, میرے تو اشتہار بھی اخباروں میں چل گئے, اور میں اتنا بفت ہو گیا کہ مجھے جو جتوایا گیا وہ بھی مبینہ طور پر پھر پیسے لیے گئے اور جتوایا گیا. تو وہ ان کے دل میں ایک بغض بھی ہے, ایک کسک بھی ہے, ایک دکھ بھی ہے, ایک کرم بھی ہے. لہذا وہ ایک تو اس کا بدلہ لیں گے, وہ بدلہ چکائیں گے کسی نہ کسی صورت. اچھا, اس بدلے کے چکر میں ہی تو جو ہے وہ راز کھلا ہے, اور یہ جو راز کھلا ہے اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ہواؤں کا رخ تبدیل اور عمران خان کی رہائی قریب. اس میں بھی کوئی صداقت ہے؟ عمران خان تو عدالتوں کے ذریعے رہا ہوئے. شاہد صاحب, عمران خان کسی ڈیل کے ذریعے رہا نہیں ہو. اب یہ سارے عمران خان کو ڈراتے ہیں, اس کا نام لے کر کون کو ڈرا رہے؟ پاکستان کے اندر بھی, پاکستان کے باہر بھی. یہ بھی یہ سیاستدان ڈراتے ہیں
اسٹیبلشمنٹ کو کہ عمران خان آ گیا تو آپ سب کو کھا جائے گا. اسٹیبلشمنٹ ان کو ڈراتی ہے کہ دیکھو اس کی ضمانتیں ہو رہی ہیں, وہ آ گیا تو آپ لوگوں کو کھا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, امریکہ میں جو باتیں ہوتی ہیں پاکستانی حکومت کی جانب سے, وہ امریکیوں کو کہتے ہیں جی وہ آ جائے گا تو وہ تو پتہ ہے بڑا خطرناک آدمی ہے, وہ تو ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے, وہ تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. اچھا, وہ جو ہے امریکی, وہ ان کو ڈراتے ہیں کہ ہماری باتیں مانو, یہ کرو, اگر آپ نے نہ یہ کیا تو وہ آ جائے گا اور ہمیں اس کی حمایت کرنا پڑے گی. تو یہ سارے ایک دوسرے کو اس سے ڈرا رہے ہیں جو قید میں ہے, اس کی ضمانتیں ہوں گی. اس پہ دیکھیے کیسے جو بنائے گئے, وہ تو بالکل 9 مئی توڑ گیا. اور پھر 9 مئی کا وہ جو اسٹار گواہ تھا وہ بھی کہیں میڈیا کہتے چڑھ گیا, اس نے کہا یار میرا کیا یہ سسٹم سزائیں دے رہا ہے. انہوں نے کہا بھی آپ بھیس کے نیچے چھپے رہے. انہوں نے کہا آپ کی عقل کام کرتی ہے, میں کیسے بھیس کے نیچے چھپ سکتا تھا. تو وہ گواہ نہیں فارغ کرتی ہے سارا کام. تو پورے پاکستان میں گواہ بنا ہوا تھا وہ چھلاوا جو تھا حسام افضل, اس نے اپنے بیانات سے خود کیس ختم کر دی ہے. اور اب تو ویسے وہ کیس مذاق بنتا جا رہا ہے. ابھی عمران خان کے بھانجوں کو گرفتار کیا گیا ہے, حلیمہ خان کے بیٹوں کو, اور ان کو 9 مئی میں ڈال دیا گیا ہے. اس کے 2 سال بعد آپ کیا مقصد ہے مظہر اللہ صاحب کہ پہلے بہنوں کو تنگ کیا جا رہا تھا, ملنے نہیں دیا جا رہا تھا, اور اب 2 سال بعد جا کے ان کو خیال آیا کہ بھانجوں کو بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہے, ان کو پکڑا جائے. یہ کیا اس کے پیچھے راز ہے, یہ کیوں کیا گیا ہے؟ اور اس وقت وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ حلیمہ خان بھائی کا چکر بھول جائے اور اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہو جائے, اور ان کے کیسے تو ان کی توجہ مرکوز ہو جائے. لیکن ان کے بچے بھی بڑے دلیر ہیں, انہوں نے ثابت کیا ہے, وہ ہنستے مسکراتے ہیں, اور ان کی ماں نے ان کو شاباش دی ہے بچوں کو, اور وہ اپنے بھائی کا کیس بھی نہیں بھولے. میرا خیال ہے ان کی یہ 4 دن ناکام ہو گئی. اور پھر دیکھیے پنجاب میں وہ جو 4 5 سال کے بچوں کو یہاں گرفتار کیا گیا, کیا یہ ہماری ریاست کیا کر رہی ہے؟ آئین کے پہلے 40 آرٹیکل ہے شاید ندیم صاحب, جو آپ کو بیسک جو ہیومن رائٹس ہیں, بنیادی انسانی حقوق, ان کی ضمانت دیتے ہیں, اور یہاں ضمانت رہتی کوئی نہیں ہے. آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور پتہ نہیں یہ پنجاب پولیس کیوں کر رہی ہے. اور میرا خیال ہے یہ پنجاب پولیس اس لیے کر رہی ہے, یہ فوج کی بدنامی کے لیے کر رہی ہے, چونکہ یہ ہر بات فوج پہ ڈالتے ہیں, ہر بات فیلڈ مارشل پہ ڈالتے ہیں. تو یہ پنجاب کی پولیس جو ہے, جو وزیر اعلیٰ کے انڈر ہے, وہ وزیر اعلیٰ جو ابھی پوری ایک بارات لے کر گئی ہوئی تھی جاپان, اور بڑی سیلفیاں بن رہی تھی, اور تصویریں آپ نے بھی دیکھی ہوگی, اور 40-50 بندوں کا ڈیلیگیشن, 16 کروڑ کا خرچہ, 8 کروڑ کے اشتہار اور ڈال لے, 24-25 کروڑ میں وہ دورہ پڑا. اور سنا ہے کہ انہوں نے تو صرف 3 لوگوں کو کہا کہ ہم تو مہمانداری 3 لوگوں کی کریں, ٹھیک ہے, یہ باقی ان سب کا خرچہ. اور اس میں پھر بڑے بڑے بیگ کیسے گئے, ان بیگوں میں کیا تھا ہمیں نہیں پتا. وہ تو عظمت بخاری بیچاری سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا, پتا نہیں کتنے ڈالر تھے, کیا تھا, سونا تھا, ہمیں کیا پتا. تو چونکہ چارٹر پیارا تھا, یہ نہیں بڑی شنید سنائی جا رہی تھی, بڑی بتائی جا رہی تھی کہ جی وہاں سے کوئی منصوبے لے کے آ رہے ہیں, کوئی انویسٹر لے کے آ رہے ہیں, کوئی امداد لے کے آ رہے ہیں. تو کیا لے کے آئے ہیں مظہر اللہ صاحب؟ نہیں, میرے ایک اور آدمی نے کہا, ایک آدمی سے, کوئی خاص آدمی ہے, اس سے میں نے پوچھا کہ یار یہ اتنا بڑا ڈیلیگیشن لے جانے کی کیا ضرورت تھی. اس نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ ڈر تھا کہ یہ بھاگ جائے گی, ٹھیک ہے, یہ جاپان سے لندن کا رخ کر کے تو کوئی سرجری کا بہانہ ڈال کے تو مہینے 2 کا ادھر چکر چلا لیں گے. تو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے بندے ساتھ بھجوا دیے, ٹھیک ہے, تو نہیں حساب میں رہنا ہے,
جہاز بھی اپنا بھجوا دیا اور ساتھ لے کے آنا ہے. یہ وہ اس بندے کی خبر ہے. اچھا یہ بھائی واپسی یقینی بنانی ہے. اچھا ایک خبر ہے سب جب ملک کا آفت زدہ ہو، سیلاب آ رہے ہوں، عوام مر رہے ہوں، کراچی کا برا حال ہو، کراچی سے لے کے خیبر تک جو ہے وہ سارے معاملات بکھرے ہوں، اس آفت زدگی میں کون سا لوگ تو بڑے بڑے دورے کینسل کر دیتے ہیں اور عوام کی خدمت کے لیے وقف ہو جاتے ہیں. یہ کیسا ملک اور یہاں کے کیسے یہ عوام کے نمائندے ہیں کہ یہ بڑے بڑے اشتہارات دے رہے ہیں، اپنی تشہیر کر رہے ہیں، اور عوام بیچاری جو ہے وہ مر رہی ہے، وہ کھلے آسمان تلے بیٹھی ہوئی ہے. اچھا شاہد صاحب ایک بات یاد رکھیے، آپ کے ناظرین کے لیے ایک بات کرتا ہے. جی جی. دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے جتنے لیڈرز ہیں انہوں نے نہ تو کبھی محلات بنائے، نہ محلات کی پرواہ کی، انہوں نے نہ کبھی کوئی مہنگے کپڑے پہنے اور نہ مہنگے یہ چشمے، یہ گھڑیاں، یہ جوتے، ان کی پرواہ نہیں کی. ان کا دھیان اپنی قوم کی طرف ہوتا ہے. بدقسمتی سے اس وقت وہ لوگ اقتدار میں ہیں. وہ یہ ابھی جس کی بات چل رہی ہے، یہ جو نواز شریف کی بیٹی ہے، جی جی. بھائی اتنی مہنگی گھڑی آپ کو کروڑوں کی گھڑی پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے مہنگے جوتے آپ کے لاکھوں کے اس کی پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا مہنگا پرس آپ کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لیڈروں کا وتیرہ نہیں. اس کا مطلب ہے یہ لیڈر نہیں. دوسرا آ جائیے شہباز شریف کی طرف. وہ پینٹ کوٹ ایسے پہنتا ہے جیسے پیدا ہی لندن میں ہوا. وہ قومی لباس کے خرید بھی نہیں جاتا. وہ بھائی آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، دیکھیے ہمارا دشمن ہے انڈیا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یار وہ دھوتی پجامہ کرتا اور ویسٹ کوٹ پہنتے ہیں. میں نے کانگریس کے لوگوں کو بھی دیکھا، بی جے پی کے لوگوں کو بھی دیکھا. یہ دیکھیے بھاجپا کے اور کانگریس کے، کیا آپ نے نرسمہ راؤ کو نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے اٹل بہاری واجپئی کو نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے ڈاکٹر منموہن سنگھ کو نہیں دیکھا؟ اتنا پڑھا لکھا آدمی، اوپر پگڑی باندھی ہے، ویسٹ کوٹ پہنی ہے اور یہ پجامہ یا دھوتی پہنی ہے اور قمیض پہن لی ہے. کیا آپ نریندر مودی کو نہیں دیکھ رہے؟ اس سے پہلے چلے جائیں، راجیو کیا کرتا تھا؟ راجیو بھی یہی پہنتا تھا. اندرا گاندھی ساڑی پہنتی تھی. جواہر لال نہرو جو تھا وہ بھی دھوتی کرتا اور ویسٹ کوٹ پہنتا تھا. اس کا تو مشہور ایک جملہ تھا نا، یہ دیکھیے 47 سے 62 تک 15 سال وہ انڈیا کا وزیر اعظم رہا نہرو. تو پاکستان میں اس وقت جلدی جلدی اور اقتدار بدل رہا تھا. تو اس نے ایک دن کہا کہ میں نے اتنی دھوتیاں نہیں بدلی جتنے پاکستان میں وزیر اعظم بدل لیے. وہ گزارش یہ ہے کہ یہ کس ملک کے لوگ ہیں؟ یہ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ یہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے یہ لیڈر نہیں ہے. وہ جو تھا، وہ جو قید میں، وہ زندگی کے 18-20 سال انگلینڈ میں رہا، برطانیہ انگریزوں کا ملک، وہاں سوٹڈ بوٹڈ سوٹ پہننا. وہ پاکستان آ کے سیدھے سفید شلوار قمیض پہنتا ہے، چپل پہنتا ہے. وزیر اعظم بنا تو اس کو کہا کہ ویسٹ کوٹ بھی پہن لے. وہ اردو بولتا ہے، ان سے اچھی انگریزی ان کو آتی ہے اور وہ پھر بھی اردو میں بات کر رہا ہوتا ہے. یہ تو انگریزی ٹوٹکے لگاتے ہیں نا. یہ وہی ہے نا جو گراؤنڈ ٹو ارتھ کہتے ہیں. جی یہ وہی ہے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا. انہوں نے بھی پاکستان بننے کے بعد قومی لباس کو جو ہے وہ ترجیح دی، اور ہم نے جو دوسرا بندہ آیا ہماری قوم کے یا قومی لباس کو ترجیح دینے والا، چپل پہننے والا، ہم نے اس کو بھی اندر کر دیا. اصل میں جو نظر اٹھتی ہے، جو انگلی اٹھتی ہے، وہ تو پھر فیصلہ سازوں کی طرف اٹھتی ہے نا، جو ایسے لوگوں کو لے کے لا کے عوام پر مسلط کر رہے ہیں. اصل تو ان کو سوچنے کا مرحلہ ہے. یہ بہت اچھا تھا. یہ سارا مفادات کا کھیل ہے نا.
پاکستان میں بدقسمتی سے شاہد صاحب دولت کی دیوی کی پوجا ہو رہی ہے. یہ جو آپ نے شروع میں زلزلوں کی بات کی، سیلابوں کی، اور اس میں نے 3-4 چیزیں بتائی کہ جنگلات کٹ گئے، مائننگ ہو گئی، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی، یہ سارا دولت کا کھیل، یہ مفادات کا کھیل. بدقسمتی سے پاکستان میں مفادات کے اس کھیل میں سیاستدان بھی شامل ہو گئے، مفادات کے اس کھیل میں سول ملٹری بیوروکریسی بھی شامل ہو گئی، مفادات کے اس کھیل میں پاکستان کا صنعتکار بھی شامل ہو گیا، مفادات کے اس کھیل میں پاکستان کی عدلیہ بھی شامل ہو گئی. تو یہاں تو دولت کی دوڑ لگی ہوئی ہے، کون کتنی دیہڑی لگاتا ہے، کون کتنے پیسے کماتا ہے. اسی حکومت میں یہ گندم کا سکینڈل ہوا، کسی نے پوچھا وہ اربوں روپیہ کس کی جیب میں گیا، کون کھا گیا؟ چینی کا آ گیا. اچھا، اس کے بعد چینی کا آ گیا. نئے اسکینڈل آتے ہیں. او بھائی یہ تو 14 ماہ کی حکومت میں وزیر خود کہتے ہیں آگے آٹے کا آنے والا ہے. تو اس میں بھی پیسے بتاتے ہیں. اب جو چینی درآمد کی گئی یا جائے گی اس میں انہوں نے یعنی ایک نے ریٹ دیا ہے فرض کرو 135، اس کو نہیں دیا کم، جس نے 186 ریٹ دیا اس کو دے دیا. اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں پیسہ کمیشن کھایا جا رہا ہے، وہ اس کی پرواہ کوئی نہیں. تو پاکستان میں یہ مظہر اللہ صاحب اس کے سارے کا توڑ یہ ہے کہ نئے صوبے بنائے جائیں، کوئی 12-15-20 صوبے بنائے جائیں، اور اس کے لیے اب کام ہو رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ وفاق نے جو ہے نا جی وہ اس حوالے سے پوری پلاننگ بھی کر لی ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ کوئی تبدیلی آ جائے گی، کچھ فرق پڑ جائے گا نئے صوبے بنانے سے؟ اور کیا ان کا ہولڈ جو ہے مافیا کا اس پہ تسلط جو ہے وہ کم ہو جائے گا؟ یہ صوبوں سے بات بالکل بہت عمدہ ہو جائے گی، لیکن میں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کر دوں. جی یہ جو اسکینڈل آ رہے ہیں کوئی حساب کتاب بھی نہیں. یہ جو نیب ہے، یہ جو ایف آئی ہے، یہ اینٹی کرپشن ہے. سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑنے کی بجائے کرپٹ لوگوں کے پیچھے پڑے. اس ایک کام نے جو دولت کی دیوی سے محبت ہے اس نے پاکستانی معاشرے کو کھوکھلا کر دیا. اب آ جائیے صوبوں کی طرف، یہ رکاوٹ بنے گی. آصف زرداری اور شریف وہ رکاوٹ اس لیے بنے گے کہ آصف زرداری نہیں چاہتا کہ سندھ کی تقسیم ہو، چونکہ سب سے زیادہ ریونیو تو کراچی سے آتا ہے. وہ کراچی تو سونے کی چڑیا ہے، اس کو وہ کیسے چھوڑے گا. دوسرا یہ جو شریف ہے وہ کہتے ہیں یہ پنجاب ہی پاکستان ہے، اٹک سے لے کر رحیم یار خان صاحب کا بعد تک وہ کہتے ہیں یہی پاکستان ہے. اچھا، بیوروکریسی میں بھی یہ تاثر ہے کہ یہ جی بڑا محفوظ جگہ ہے پنجاب، تو اس کے وسائل پر وہ قابض ہے جس طرح وہ سندھ کے وسائل پر قابض ہے. یہ وفاقی حکومت کا کوئی منصوبہ نہیں، یہ منصوبہ راول پنڈی کا ہے. جب یہ دھرنے ہو رہے تھے 2013-14 میں، تو اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری کی ملاقات کروائی گئی تھی اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے، اور جنرل ظہیر الاسلام ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اور ایک بریگیڈیئر جنجوا تھے، وہ لے کر گئے تھے ان کو طاہر القادری کو. تو طاہر القادری کی ملاقات کوئی 2.5-3 گھنٹے جاری رہی. اس میں پاکستانی افواج کے کئی لوگ شامل تھے. اس میں انہوں نے طاہر القادری صاحب نے ایک مکمل نظام کی تصویر پیش کی. اس میں انہوں نے 32-35 صوبوں کا کہا، لیکن یہ اب ریفائن ہو کے وہ چیز آ گئی 12 صوبوں پہ. لیکن سب سے بڑی مصیبت ان کو پڑی ہوئی ہے، یہ کہتے وہ ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا. چونکہ ابھی پنجاب اور ساؤتھ پنجاب میں بڑا فرق ہے، پر کیپٹا انکم میں
پر کیپٹا جو اس پہ لگتا ہے کسی بھی انسان پہ، ترقیاتی کاموں میں فرق ہے. آپ ساؤتھ پنجاب کی تصویر دیکھیں گے اور سینٹرل پنجاب کی آپ کو فرق نظر آئے گا. پھر سینٹرل پنجاب میں بھی آپ لاہور کو دیکھیں گے تو اور چیز ہے، ساہیوال کو دیکھیں گے تو اور چیز ہے، گجرانوالہ کو دیکھیں گے تو اور چیز ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب 2008 کے بعد یہ 18ویں ترمیم منظور ہوئی، این ایف سی ایوارڈ آیا، تو پنجاب کو 900 ارب ملے. تو ہمارے کسی دوست نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف سے کہا کہ سر آپ ایسا کریں کہ ٹھیک ہے لاہور کے بڑے مسائل ہوں گے، آپ لاہور پہ 400 ارب لگا لیں تو باقی 500 ارب پنجاب کے اضلاع میں تقسیم کر دیں. ایک ضلع، آج کی بات نہیں کر رہا، اس نے کہا وہ ایک ضلع میں اتنے ارب جائے گا، 900 ارب ہے، 10 ارب ایک ضلع میں جائے گا، کسی ضلع میں 25 ارب جائے گا، 20 ارب جائے گا، تو ان اضلاع کی تقدیر بدل جائے گی، ان کا نقشہ بدل جائے گا. لیکن انہوں نے نہیں مانی یہ بات، انہوں نے ہمیں نہیں لاہور کی، تو وہ لاہور میں پیسہ ہڑپ ہو گیا. تو یہ ہے کرپشن، یہ جو ٹھیکیداری ہے نا، ٹھیکیداری نظام، اس میں بڑی کرپشن ہے. یہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کا قوم کو فائدہ ہو، جس کا معاشرے کو فائدہ ہو. یہ ہر وہ کام کریں گے جس کا انہیں فائدہ ہو. اشتہار بھی دیں گے. کسی چیز میں رکاوٹ بننے کی کوشش نہ کریں ورنہ سارے دھر لیے جائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وارننگ کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ وہ معاملات چاہے صوبوں کے ہوں چاہے ڈیم بنانے کے ہوں، یہ معاملات رکیں گے نہیں، بلکہ اب یہ چیزیں جو قومی ضرورت ہے یا قومی منصوبہ ہے اس پر عمل کیا جائے گا فیصلہ سازوں کی حکمت عملی سے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ پنجابی بہت اچھی سمجھتے ہوں گے، جی جی بولتے بھی ہوں گے. جی ہاں، ایک ضرور مثل ہے پنجابی میں، جی جی، چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے. ٹھیک ہے، یہ نہیں باز آئیں گے. اچھا، ان کو وہ سیدھا کرے جو دھمکیاں دے رہا ہے یا کوئی اور کرے. یہ اگلے 2-2.5 ماہ پاکستان کے لیے بڑے اہم ہیں. ٹھیک، اس کے بعد یہ سیدھے ان کو مجبوری ہو جائے گی سیدھا کرنا ان کو. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو دولت روٹ کے باہر لے گئے ہیں وہ کیسے آئے گی؟ یہ ایک مسئلہ ہے. میں نے کسی خاص آدمی کے سامنے یہ مسئلہ رکھا تو اس نے کہا کہ پھر ہمارے تعلقات ایسے ہوں گے مختلف ملکوں سے، ہم اپنے تعلقات کی شرط رکھ دیں گے، وہ پیسے واپس کرنے پڑیں گے. لیکن مجھے نہیں لگتا وہ پیسے واپس کون دیتا ہے. پیسے جی جس ملک میں چلے جائے وہ کون دیتا ہے پیسے؟ لیکن وہ صرف ان کلے کی جیب میں گئے، ساروں کی جیبوں میں گئے ہوئے ہیں. ایک اطلاع یہ ہے مبینہ طور پر کہ کوئی 200 آدمی ہیں جن کے نام ای سی ایل پہ ڈالے جا چکے ہیں. ٹھیک، اور وہ یہی لوگ ہیں جو حکمران طبقہ ہے، جو اشرافیہ ہے، جو کرپشن کرتا ہے، جو مافیاز ہیں، ان کے نام ہیں. تو دیکھیے ہم تو چاہتے ہیں کہ چور کو سزا ملے تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے، کیونکہ چوریوں کی وجہ سے ہمارا ملک پیچھے گیا ہے. چوریوں کی وجہ سے ملک میں بدحالی ہے، چوریوں کی وجہ سے مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے. اگر یہ چور نہ ہوتے تو پاکستان کہیں سے کہیں ہوتا. یہ جو فلسفے پیش کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے جرمنی بنانا ہے اس ملک کو، کوئی کہتی ہے میں نے جاپان بنانا ہے. ان دونوں ملکوں کو تو ہم نے قرضے دیے ہوئے ہیں. جرمنی کو بھی ہم نے قرضے دیے، جاپانیوں کو بھی قرضے دیے. جاپانیوں کو ہم نے چاولوں کا ایک جہاز اس وقت بھجوایا، بڑا بیڑی بیڑا، جب جاپانی بیچارے ایک وقت کھانا کھاتے تھے، 24 گھنٹے میں ایک وقت کھانا کھاتے تھے جاپانی. اس وقت ہم نے، اور جاپانی مشکور ہیں آج تک ہمارے کہ یار اس قوم نے ہم پہ بڑا احسان کیا،
ہمیں کھانے کے لیے دیا، پھر ہم نے ان کو قرض دیا، اور پھر ہم نے اتنے شہنشاہ تھے، ہم نے معاف بھی کر دیا، ہم نے جرمنی کو بھی قرض دیا. تو اب جن ملکوں نے ہم سے قرض لیا، آج ہمارے حکمران کہتے ہیں ہم وہ کچھ بنائیں گے. بنائیں، لیکن اپنی چوری سے بات تو آ جائیں، پھر وہ ترقی کرتے ہیں. جی مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان. شکریہ، مہربانی.